السلام علیکم۔ پاکستان اور سعودی عرب کا باہمی دفاعی معاہدہ، ایک نئی تاریخ رقم، ایک نیا عہد دوستی امت مسلمہ کی مشترکہ ڈال۔ 17 ستمبر 2025 کا دن اسلامی دنیا کے لیے ایک یادگار دن بن گیا، جب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے شاہی محل العلمیہ پیلس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کا نام ایسٹرن میوچوئل ڈیفینس ایگریمنٹس رکھا گیا، جس پر دستخط پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا، بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے امید اور اتحاد کی ایک روشن مثال قائم کی۔ معاہدے کی روح ایک پر حملہ دونوں پر حملہ ہے۔ اس معاہدے کی سب سے اہم شق یہ ہے کہ کسی بھی ملک پر ہونے والا حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی اگر کسی بیرونی طاقت نے پاکستان یا سعودی عرب کے خلاف جارحیت کی تو وہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر دفاع کریں گے۔ یہ اعلان دراصل ایک مشترکہ دفاعی عہد ہے جو اسلامی اتحاد کے جذبے کو عملی شکل دیتا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، بلکہ خطے کے امن و استحکام کے لیے ایک سیکیورٹی شیلڈ کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ تاریخی پیش منظر دہائیوں پر محیط تعلقات کا نیا سنگ میل کیا ہے؟ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد سعودی عرب ان اولین ممالک میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان دینی، ثقافتی اور عوامی رشتے ہمیشہ مضبوط رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو مشکل وقت میں سہارا دیا، چاہے وہ معاشی بحران ہو، زلزلہ ہو یا سیلاب۔ اسی طرح پاکستان نے بھی سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہمیشہ اپنی افواج اور ماہرین کو پیش کیا۔ سن 1982 میں پاکستان سعودی دفاعی تعاون پروگرام کے تحت ہزاروں پاکستانی فوجی اور پائلٹ سعودی عرب میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اب 2025 میں اس تاریخی معاہدے نے ان تمام برسوں کے تعاون کو ایک باضابطہ تحریری شکل دے دی ہے۔ دفاعی اشتراک دونوں ممالکوں کی افواج کے مشترکہ مشقیں کریں گے، انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کریں گی اور دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھائیں گی۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر: پاکستان اپنے دفاعی سازوسامان اور ٹیکنالوجی سعودی عرب کے ساتھ شیئر کرے گا، خصوصاً ڈرون، میزائلز اور دفاعی نظام کے شعبے۔ دونوں ممالک کے افسران جوان ایک دوسرے کے تربیتی ادارے میں حصہ لیں گے۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کو فوری، عسکری اور لاجسٹک مدد فراہم کریں گے۔ دونوں ممالک اور مدینہ سمیت اسلامی مقدسات کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے۔ سعودی عرب کے لیے یہ معاہدہ ایک نئی دفاعی چھتری کی مانند ہے۔ حالیہ برسوں میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، یمن تنازعہ، ایران تناؤ اور اسرائیلی پالیسیوں نے سعودی عرب سلامتی کے لیے خطرات بڑھا دیے تھے۔ پاکستان، جو ایک ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی چھٹی بڑی فوج رکھتا ہے، اب سعودی عرب کے لیے ایک قدرتی اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے۔ سعودی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی عرب کو ایک ایسا قابل اعتماد ساتھی فراہم کرتا ہے جو اسلامی اقدار کے ساتھ ساتھ جدید عسکری مہارت بھی رکھتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ معاہدہ ایک اعتماد کی مہر ہے۔ دنیا کی سب سے امیر مسلم ریاست نے پاکستان کو اپنی کلیدی دفاع پارٹنر کے طور پر تسلیم کیا۔ یہ نہ صرف پاکستان کے دفاعی کردار کی بین الاقوامی سطح پر توثیق ہے، بلکہ پاکستانی افواج کی ہمیشہ وارانہ مہارت کا اعتراف بھی ہے۔ اسلام آباد میں جشن کا سماں تھا، قومی پرچموں کے ساتھ سعودی جھنڈے لہرا رہے تھے اور دونوں ممالک کے عوام نے سوشل میڈیا پر پاکستان سعودی بائی بائی کے نعرے لگائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت ہے۔
پاکستان سعودی عرب ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک کو چوٹ پہنچی تو دوسرے کو درد محسوس ہوتا ہے۔ المیما پیلس میں ہونے والی تقریب انتہائی شاندار تھی۔ شاہ سلمان بن عبد العزیز نے بذات خود پاکستان کے وفد کا استقبال کیا۔ تقریب میں دونوں ممالکوں کے وزرائے دفاع، خارجہ اور اعلیٰ فوجی حکام شریک ہوئے۔ معاہدے پر دستخط کے بعد توپوں کی سلامی دی گئی اور فضا میں دونوں ممالکوں کے ترانے گونجنے لگے۔ پاکستانی پرچم سعودی عرب پرچم کے ساتھ لہراتا ہوا ایک نئے عہد کی گواہی دے رہا تھا۔ اسی شام ریاض اور اسلام آباد میں سرکاری عمارتیں سبز اور سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ عوامی مقامات پر آتش بازی، جشن کا سماں، سوشل میڈیا پر لاکھوں پیغامات اور ویڈیو شیئر کی گئی۔ یہ معاہدہ صرف دونوں ممالکوں کے درمیان نہیں بلکہ پورے مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا کی تیوراناتی سیاست پر اثر ڈالنے والا ہے۔ ہندوستان، ایران، اسرائیل، امریکہ جیسے ممالک اس پیش رفت کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اس معاہدے کو نیو مسلم بلاک کا آغاز قرار دیا، جبکہ مغربی تجزیہ کاروں نے اسے اسلامک نیوٹن کی ابتدائی شکل سے تعبیر کیا۔ اگرچہ پاکستان، سعودی عرب دونوں نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ امن کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی علامتی طاقت بہت بڑی ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ مسلمان ممالک اگر چاہیں تو اپنے وسائل اتحاد سے ایک قابل شکست دفاع نظام قائم کر سکتے ہیں۔ کچھ غیر ملکی میڈیا اداروں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس معاہدے کے بعد سعودی عرب کو پاکستان کے نیوکلیئر ڈیفنس یعنی ایٹمی بازدار نظام تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ تاہم پاکستانی وزارت خارجہ نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام مکمل طور پر محفوظ اور خود مختار ہے اور یہ معاہدہ صرف روایتی دفاعی تعاون تک محدود ہے۔ تاہم بعض ماہرین کے مطابق یہ امکان ضرور ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں اشتراک کرے، جیسے توانائی کے منصوبے، ریسرچ یا نیوکلیئر میڈیکل سینٹرز کی تعمیر۔ عالم اسلام میں اس معاہدے کو انتہائی خوش آئندہ قرار دیا گیا۔ ترکی، مصر، قطر، ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ممالک نے بھی اس اقدام کی تعریف کی ہے۔ بہت سے اسلامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایسے دفاعی معاہدے مسلم دنیا میں بڑھتے گئے تو امت مسلمہ اپنی دفاع اور خود مختاری کے لیے ایک مضبوط بلاک کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے تقریب میں کہا، یہ معاہدہ کسی جنگ کا پیغام نہیں بلکہ امن، استحکام اور اسلامی بھائی چارے کا عہد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں ایک پرامن، باوقار اور متحد امت کے طور پر دیکھے۔ یہ معاہدہ محض عسکری نہیں بلکہ معاشی، تکنیکی، تعلیمی اور خلائی شعبوں میں بھی تعاون کے دروازے کھولے گا۔ پاکستان کے JF-7 اور الکریم ڈرون جیسے دفاعی منصوبے سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ پیداوار میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب سرمایہ کاری سے پاکستان میں جدید دفاعی انڈسٹریز کے قیام کی توقع ہے۔ نیشنل ڈیفنس انڈسٹریز رنرز کے قیام پر بھی غور ہو رہا ہے، جہاں دونوں ممالک مل کر جدید اسلحہ تیار کریں گے۔ معاہدے کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ کیا گیا تو اسے دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی اگر پاکستان یا سعودی عرب میں سے کسی پر بیرونی جارحیت ہوتی ہے تو دونوں ممالک مشترکہ طور پر دفاع کریں گے۔ یہ شق دراصل اجتماعی سلامتی کے اصول پر منبن ہے جو مغربی دنیا میں نیوٹن کے تصور سے ملتی جلتی ہیں۔ تاہم اس کا مقصد کسی تیسرے ملک کے خلاف محاذ بنانا نہیں بلکہ اسلامی اتحاد اور امن کا پیغام دینا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نئی بات نہیں، ان کی بنیاد اسلام، عقیدہ اور بھائی چارے پر رکھی گئی ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا اور ہر نازک موقع پر اس کا ساتھ دیا،
چاہے وہ 1995 یا 1971 کی جنگ، 1998 کی ایٹمی تجربات کے بعد معاشی پابندیاں ہوں یا 2005 کا زلزلہ، سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان نے بھی سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنی فوجی خدمات پیش کی۔ 1980 کی دہائی میں ہزاروں پاکستانی